ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ناخلف جانشین محمد حنیف صاحب نے کس طرح سجدہ تعظیمی جماعت کے اندر لائے یہ آپ سنیے، اور اس کے بعد ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تفسیر کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تاکہ پوری طرح بات کھل کے سامنے آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی اب کون ہیں اور محمد حنیف صاحب کے ساتھی کون ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایمان عقیدہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، جبکہ محمد حنیف صاحب کا عقیدہ مشرکانہ ہے، لہذا ان کو امارت سے معزول کر دیا گیا ہے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی مومن بھائی ہیں، ساتھی ہیں، وہ اپنے ایمان عقیدے کے اوپر قائم ہیں الحمدللہ، اگرچہ تعداد ہماری کم رہ گئی ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم بالکل اصلی ایمان کے اوپر ہیں۔ گزشتہ 37 سال سے میں نے جو ایمان عقیدہ اختیار کیا تھا قرآن و حدیث کے مطابق، الحمدللہ ایک لمحے کے لیے اس میں پیچھے نہیں ہٹا ہوں، بلکہ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی آپ پہلے سنیں محمد حنیف صاحب کا مشرکانہ عقیدہ، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب یوسف علیہ السلام کے تخت کے بارے میں علم ہوا اور وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا، جبکہ ان کے بھائی سجدے میں گر گئے۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ ایک طرح کا تعلیمی سجدہ ہے، اور یہ ایک اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس پر کوئی اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اس سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کے خلاف نبی تھے، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب آپ کے سامنے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی کی جو مومنانہ تشریح ہے وہ لائی جائے گی، تاکہ بالکل کھل کے واضح ہو جائے اب جو جیے وہ شعوری طور پر جیے، اور جو مرے وہ بے خبر ہو کر نہ مرے۔ بہرحال محمد حنیف صاحب نے جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا ہے، اور اس پر وہ ڈٹ گئے ہیں، کسی صورت وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کی کلپس بھی ان کو جب سنائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بناوٹی ہیں، کسی نے اور نے بنا لی، اندازہ لگائیے۔ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں، اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اللہ جانتا ہے اس کے اندر یہ اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے، بلکہ دو شرک ان کے اندر اور بھی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ اپنی صفت دے دی، اور آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ تو ایک جھوٹ کو، ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے ان کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ سنیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز۔ اور اب آپ کے پیچھے کے بھائی آگے کیا انہوں نے کہا کہ اللہ گر پڑے، وہ اللہ کے لیے بیٹھے میں وہ گرے ہیں، پیچھے ماں باپ نے بھی کر دیا، اور وہ شخص بندی شروع کا تو کبھی یہی مانے ہوتے یہ مطلب نہیں انہوں نے کیا حضرت یوسف، بلکہ لوگوں کے لگے جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا وہ بیان جس میں ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ لگایا ہے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، وہ بھی سنیے تاکہ بات بالکل کھل کے آپ کے سامنے آ جائے۔ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت، فَقَرُّوا لَهُ سُجِّدًا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر تو سب خرو یہ گر پڑے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے لیے شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں کہ حضرت یوسف کو سجدہ کرے۔ یہ محمد حنیف صاحب کا کلپ پھر ایک مرتبہ سنیں تاکہ بالکل کوئی اشکال نہ رہے، بار بار سنیں، موازنہ کریں، یہ دو عالم دین ہیں۔ بہرحال ان کو محمد حنیف صاحب کو عالم دین کہنا یہ علم کی توہین ہے، اور ان کو موقع ملا تھا ایک جماعت کا امیر بننے کی، مومنوں کی جماعت کا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی ہے، اور شرک دوبارہ پھر جماعت کے اندر لا کے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ کی وقار، اللہ کی عزت انہوں نے نہیں رکھی ہے، کتاب اللہ کو پیچھے کر دیا،
اور ابن کثیر اور دوسرے جو مشرق مفسرین گزرے ہیں ان کو انہوں نے اپنایا ہے، ڈاکٹر اسرار اور دوسرے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو بچائے۔ پھر سنیے ان کا مشرکانہ کلپ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب یوسف علیہ السلام کے تخت کے بارے میں علم ہوا اور وہ اپنے پاس یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھا دیا، جبکہ ان کے بھائی سجدے میں گر گئے۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ ایک طرح کا تعظیمی سجدہ ہے، اور یہ ایک اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس پر کوئی اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اس سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کے خلاف نبی تھے، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیے کہتے ہیں اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، حالانکہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ یہ محمد حنیف کا حکم ہے، محمد حنیف کی مشیت ہے، اور محمد حنیف کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کے جتنے مرید ہیں وہ ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات انہوں نے منہ سے نکالی ہے، اور دیکھیے کس فریب کاری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اور ظالم احتجاج کس چیز کا کرتے؟ وہ تو سجدہ ہوا ہی اللہ کو تھا، شکر گزاری کا سجدہ تھا، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ تو یہ سادہ سی بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔